لواڈا صاحب، آپ انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں؟ الحمدللہ، اور میں فارم 47 کا نہیں، میرے سے فارم بڑے کلیئر ہیں، چیلنج نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کو سینیٹر بنایا کس نے؟ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے، پیپلز پارٹی کی مہربانی اور ایم کیو ایم کی مہربانی۔ آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا؟ ہاں، میں نے میرے خیال سے کیا ہے۔ میرے خیال سے نہیں کیا ہے۔ نہیں، میں نے کیا ہے، میں نے پیپلز پارٹی کا بھی کیا ہے اور ایم کیو ایم کا بھی، مطلب کوئی ڈھول بازوں کے ساتھ نہیں کیا، لیکن کیا تو ہے۔ اچھا، لیکن پھر ان میں سے کسی کو جوائن کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں سلیم صاحب، مجھے میں اب کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے اب نہیں کھڑا ہو سکتا۔ سب سے پہلے میں ساتھ تو کام کر سکتا ہوں، کسی کے لیے کام نہیں کر سکتا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ زرداری صاحب، پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بیٹے کی طرح میرے ساتھ رویہ اپنا رکھا اور بہت شفقت دی، اور آج بھی میں ان کی شفقت تلے ہوں، ان کی بلیسنگ میرے ساتھ ہیں۔ تو اس منصب کا کوئی اور باقی منصب چھوٹے تھے جب آپ کسی کو بیٹا بنا لیں، اور دنیا میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سینسیبل پارٹی ہے، لیکن اس گورنمنٹ کا المیہ آپ دیکھیں کہ جس کی مرہون منت یہ گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے، وہ گئے پریزیڈنٹ صاحب لاہور، تو ان کو سی ایم صاحبہ نہیں ملنے گئیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اپنی پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ مطلب آپ جس کی مرہون منت کھڑے میں چیئرمین بلاول صاحب کی مرہون منت ہے، وہ چھینک ماریں گے تو گورنمنٹ ہل جائے گی اپنی جگہ سے۔ چلے اب کچھ پیشن گوئیاں ہو جائے، یہ جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اس فیصلے کو تسلیم کر لے گی یا کہ نہیں؟ دیکھیں سلیم صاحب، میری بڑی کلیئرٹی کہ دیکھیں آئین میں اگر ایک چیز لکھی ہوئی 3 دن، اس کے 15 دن دے دیے جائے، جو ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے وہ ایفیڈیوٹ چینج ہو جائے، لیکن اگر آپ مجھ سے کہ امپلیمنٹیشن ہوگی، نہیں ہوگی۔ گورنمنٹ کے پاس پورا آئینی آپشن ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے گی، نہیں کرے گی۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے فیصل واؤڈا کا انٹرویو لینا ہے، آپ کیمرہ مین نے کہا میں چلاتا نہیں ہوں، تو آپ کیا کر لیں گے اور میں کیا کر لوں گا؟ عدالتی مسئلہ ہے، ذرا احتیاط کرے، پھر تو عدالت نہ ہو جائے۔ میں تو بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں، اچھا، اس میں آپ پہلے کیوں بالکل سخت ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں میں ڈٹا ہوا ہوں، میں لڑوں گا اپنا کیس، اپنا مقدمہ، لیکن اس کے بعد آپ نے معافی مانگ لی۔ دیکھیں صحیح صاحب، معافی تو میڈیا نے ہی مانگ لی، ٹھیک ہے؟ وہ تو ایک پریسیڈنٹ ہے نا۔ ہاں، پریسیڈنٹ ہے ایک۔ دوسری نمبر ایک چیز کہ میں نے اپنی لڑائی ختم کی، میری پراکسی والا ایشو ہے وہ میرے پاس رائٹ ریزرو کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ وہ وہاں سینیٹ میں ان پلیس ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ میری لڑائی تو عدالت سے تھی نہیں، نہ میں نے ان کی توہین کی تھی۔ آج بھی اگر آپ مجھے کہیں تو جیسے بات کرتے ہیں کہ میری پگڑی کو اچھالے گا تو میں اس کو فٹ بال بناؤں گا، تو میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں۔ آپ میری پگڑی اچھالیں گے، میں آپ کو فٹ بال بنا دوں گا۔ میں نے کوئی اس میں اسپیسیفک بات نہیں کی۔ کیا حکمت تھی باہر نکل کے؟ دیکھیے سلیم صاحب، میں گناہگار آدمی ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں، لیکن میری عادت ہے، بری خبر ہے یا اچھی خبر ہے، میں اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہوں، 100 دفعہ کرتا ہوں، 200 دفعہ کرتا ہوں۔ اچھی گاڑی آ جائے، اچھی پراپرٹی آ جائے، اچھا کھانا کھا لیں، یہ میری جو لوگ قریب ہیں میرے، ان کو پتہ ہے میری عادت ہے، اور میں اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہوں، کسی بندے کے آگے سجدہ نہیں کر رہا۔ لوگوں نے اس کے اندر ڈرامہ کیا، ٹرولنگ کی، یہ کیا وہ کیا، لوگوں نے سوال بھی کیے، میں تو تھرائیو کرتا ہوں ان چیزوں کے اوپر، تو میرے لیے اور بات کر لیں۔ تو ایک تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی سر، جو میں دیکھ رہا ہوں۔ دوسرا یہ سلیم حافظ صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ ایک اسٹریٹجی، ایک پیشنس، ایک تحمل کے تحت دہشت گردی کو ایڈریس کر رہی ہے۔ اس دہشت گردی میں اندرونی دہشت گردی ہو، معاشی دہشت گردی ہو، سیاسی دہشت گردی ہو، فائنینشیل دہشت گردی ہو، اس کا وہ مقابلہ اسی سپیڈ سے کرے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہاں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ جو ہیل حجت کے ڈرامے کر رہی ہے، کنفیوز کر رہی ہے، کبھی بین کر رہی ہے، کبھی نہیں کر رہی، کبھی اندر خانے ہاں ہیں باہر خانے ڈرامے کر رہی ہے، اس تلے وہ گر جائے گی اگر وہ اپنے اسٹینڈس پہ اور سٹانس پہ نہیں کھڑی ہوئی۔ اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے میری۔ عمران خان صاحب آپ کو باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہو جائے تو ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد تو لگتا یہی ہے کہ وہ عنقریب باہر ہوں گے۔ سلیم صاحب تو دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ آپ پکڑتے جائیں گے وہ چھوڑتے جائیں گے، آپ پکڑتے جائیں گے آپ وہ چھوڑتے جائیں گے، آپ پکڑتے جائیں گے وہ چھوڑتے جائیں گے، اینڈ میں سب کے سب پکڑے جائیں گے۔ میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ تو وہ عنقریب چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں باہر نہیں آ سکتے؟ نہیں آئیں گے وہ۔ دیکھیں اس پارٹی کو جو بین کی بات کی جائے، بین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو پالیٹکس سے بین کر سکتے ہیں، جیسے ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا، ایک ایم کیو ایم لنڈن بن گئی، ایک ایم کیو ایم پاکستان بن گئی، ٹھیک ہے؟ سو اگر دہشت گردی کا عمل جن لوگوں نے اس پہ پلاننگ کی تھی، مائنس دیم، ان کو ہٹا کے اگر کوئی پارٹی پالیٹکس کرنا چاہتی تو وہ کسی نام سے بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ایک بین ہوتی نہیں ہوتی، لیکن جو گورنمنٹ کنفیوز کر رہی ہے، کھڑی ہونا ایک جگہ کے اوپر، دیکھیں گورنمنٹ کے پلے تو کچھ نہیں ہے،
اور پھر تکلیف ہی سب سے زیادہ ہوتی ہے جب میں بولتا ہوں. ٹھیک ہے, پرابلم ساری یہ ہے کہ آپ آپٹکس کے لیے آپ ایک تھیٹر چلا کے شو نہیں چلا سکتے, آڈیٹوریم نہیں ہے, ادھر آپ کو ریلیف دینا ہوگا. آپ نے کوئی اسٹینڈ لیا ہے, آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا بین ہونے, میں نے تو کئی مہینے پہلے کہہ دیا تھا. میں نے آپ کو شاید کہا بھی تھا کہ گورنمنٹ تھوڑی دیر بعد بتائے گی, لیکن بتائے گی. اب وہ کنفیوز کر رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, اندر خانے ان کی اپنی پاور اسٹرگل کی جنگ ہے, لیکن یہ سب کا اقتدار آخری ہے. اب سوال یہ ہو سکتا ہے کتنے ہوگا کتنے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن ایک مقبول پارٹی کو بین کرنا مناسب ہوگا. دیکھیے سر صاحب, پارٹی کو بین کرنے کی پھر میں بات نہیں کر رہا. جب آپ دہشت گردی پہ آ جائیں, جب آپ غنڈہ گردی پہ آ جائیں, جب آپ بدماشی پہ آ جائیں, کیوں نہیں اب کر رہے؟ آئیں نا باہر سڑکوں پہ, کیوں نہیں نکل رہے؟ مجھے آپ بتائیں نا, لاجک کا ہے. آپ SIFC کے اوپر تصویریں لگا رہے ہیں, آپ IMF کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ لون نہ دو. بھائی وہ نون لیگ کو لون نہیں مل رہا, وہ پاکستانی قوم کے لیے لون ہے, پاکستانی قوم ماری جائے گی. ٹھیک ہے, آپ IMF کے اوپر کریں گے, آپ ٹینک توپ شہادتیں کرنے والوں کو جلا دیں گے. آپ میرے جیسے لوگوں کی, آپ کے جیسے لوگوں کی ماں بہن دنیا میں جو نہیں رہی مائیں, ان کے گریبان ان کے کپڑوں تک پہنچ جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا وینم یا میرا ریونج یا میرا ریبیل ختم ہو جائے گا؟ جو میں نے اپنی مرحوم ماں کے بارے میں ٹرولنگ دیکھی, اور مجھے پتا ہے کہ PTI کی ان ان نون واریئرز نے وہ ٹرولنگ کی ہے. اب نون واریئرز ہوں تو میں آج ہی ان کا حساب کتاب کر لوں گا. یہ حکومت چل جائے گی, اپنی مدت پوری کر سکے گی؟ سلیم صاحب, میں اس بارے میں بہت کلیئرٹی سے اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے بتا چکا ہوں. میں اپنی بات پہ قائم رہوں گا. یہ گورنمنٹ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی نہیں چل پائے گی. یہ گورنمنٹ اور یہ گورنمنٹ کا آخری اقتدار ہے. اگر گورنمنٹ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے, یہ جانبداریاں, یہ وہی پرانے سلسلے, فیورٹس کو لگانا, ڈیلے ٹیکٹکس کرنا, ایک چیز بولنا, ایک چیز سے ہٹ جانا, اندر خانے کوئی بات کرنا, باہر خانے کوئی بات کرنا. بھائی آپ کی اقتدار کے اندر فیملی کی جنگ ہے, آپ اپنے گھر کے اندر چلائیں جنگ. ٹھیک ہے, قوم اس کا نقصان کیوں بھرے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ دیکھیں, ابھی بھی سارے ریفارمز کے پیچھے مجھے تو شرم نہیں آتی سری بھائی بولتے ہوئے کہ SIFC کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور اگلے آنے والے اینڈ آف دا ایئر ہم بہت سارے اچھے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم اس سے پوچھیں کہ میرے لیے فوکس لائن کیا ہے, تو میرے لیے صرف SIFC ہے. اور آج بھی جو IMF سے نیگوسیشنز ہوئیں اورنگزیب صاحب نے کی, اس میں اگر آپ یہ مجھے کہیں کہ گورنمنٹ کا اس پہ کوئی رول تھا, میں کہوں گا نہیں. یہ جو اداروں کی مہاجرائی ہے, اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو. یہ مہاجرائی آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں سلیم صاحب, سب سے پہلے تو جب میں قومی مفاد میں ایک سٹینڈ نہیں لیتا, میں ایک بہادر فرشتہ سپہ سالار بن کے نکلتا ہوں, جبکہ میری اپنے ہی کپڑوں میں سوراخ ہے, تو پھر آپ فرشتے نہیں ہوئے. پھر آپ جو فرشتے نہیں ہیں اور آپ فرشتے بن کے باہر نکلیں گے, اور میں کہوں گا سلیم صاحب میں پاکستان کا سب سے بے داغ صاف ستھرا فرشتہ ہوں, علم بردار ہوں, اور جمہوریت کا بھی, آئین کا بھی, قانون کا بھی. اور میرے پیچھے اتنے بڑے بڑے سوراخ ہوں گے, اور اتنی بڑی بڑی فہرست ہوگی کرپشن سے ریلیٹڈ, بے ایمانی سے ریلیٹڈ. وہ آپ پوری اس ارینا میں اگر آپ دیکھیں تو آپ پکڑے جائیں گے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹائم بھی قریب آ رہا ہے, اور یہ ماجرائی ختم ہونی چاہیے. یہ ماجرائی سے بہت نقصان ہے پاکستان کو اور اس کے پاکستانیوں کو. یہ ایگوز کی فائٹ ختم ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں کہ اگر ایگوز کی فائٹ نہیں ختم ہوئی تو کیا ہوگا, تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو ریاست کو آپ ہرا نہیں سکتے. دنیا ویسٹرن ورلڈ میں بھی آپ ریاست کو نہیں ہرا سکتے. ٹھیک ہے, ہماری جمہوریت کو 100 سال نہیں ہوئے, تو ریاست سے تو آپ جیسی سر ٹکرائیں گے سر پھٹے گا. اور ریاست کے ساتھ آئینی اگر وہ ادارہ ہے, اس کے ساتھ ایک اور آئینی ادارہ پارلیمنٹ کھڑی ہوتی ہے, تو دس دی اینڈ آف دا اسٹوری. ٹھیک ہے, ابھی بھی جو ڈیسیژن آئے ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں, اس میں آئین قانون سے بالا تر ہو کے چیزیں ہوئی ہیں. لاجک کا کام زیادہ ہوا ہے ریزرو سیٹس کے اندر بنسبت لا کے. ٹھیک ہے, سو جب یہ ایک امپریشن آ جائے گا کہ بایس ہے, ایک پارٹی ایک طرف کھڑی, دوسری پارٹی ایک طرف کھڑی, تیسری پارٹی کسی اور کے ساتھ کھڑی ہے, چوتھی پارٹی کسی اور کے ساتھ کھڑی ہے, تو اگر پارٹی کھیلیں گے تو جو اس میں تگڑا ہوگا وہ جیت جائے گا.